السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدر اجلاس امیر محترم بابا نذر محمد خان صاحب، معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد، ذمہ داران جماعت و جمعیت، معزز حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ ایک عرصے کے بعد آپ کے درمیان مجھے آنے کا موقع ملا اور اپنی اصلاح مگر کیسے اس عنوان کے حوالے سے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کا اللہ رب العالمین نے مبارک موقع عنایت کی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 7 کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی اور کی گمراہی سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اپنی فکر کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم کے اندر بیان کیا جو مشہور آیت ہے، آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو اپنی فکر کرنے اور جہنم سے اپنے آپ کو سب سے پہلے بچانے کی تلقین کی، نصیحت کی ہے۔ اپنی اصلاح مگر کیسے، یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں تربیت کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے سماج کی، اچھی بات ہے۔ اس ٹاپک پر کانفرنس بھی ہوتی ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے، پروگرام بھی ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں بچوں کی، بہت اچھی بات ہے، مسجدوں کی اچھی بات ہے، مدرسوں کی، مکتب کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، عوام کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ہم بات نہیں کرتے ہیں تو اپنی اصلاح کی،
ہماری اصلاح کیسے ہوگی، ہم اپنے آپ کو اچھا کیسے بنا سکتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اپنی اصلاح ہمیں کیوں کرنا چاہیے، اپنی اصلاح ہمیں کیوں کرنا چاہیے، کیوں اس ٹاپک پر بات ہو۔ سب سے پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ اوروں کی تربیت، اوروں کی اصلاح کرنے سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے، واجب فرض ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کون سی اتری؟ اقرأ بسم ربک، سورۃ العلق کی 5 آیتیں۔ یہ آیتوں کے ذریعے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول بنا دیا، لیکن ابھی دعوت کی ذمہ داری نہیں دی تھی، تبلیغ کی ذمہ داری نہیں دی۔ نبی اور رسول بنایا گیا تھا، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اللہ نے ابھی نہیں دی تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد دوسری آیت اتری، کس سورہ کی؟ دوسری وحی کس سورہ کی؟ سورۃ المدثر۔ مدثر نام کی کوئی سورہ نہیں ہے قرآن میں، مدثر نام کی کوئی سورہ قرآن میں نہیں۔ سورۃ المدثر، کون سی سورہ؟ دال پر بھی تشدید ہے، مدثر نہیں مدثر۔ پہلی آیت اب یا ایھا المدثر، مزمل بھی نہیں، مزمل، زا پر تشدید، دال پر تشدید۔ یہ دوسری آیت اتری دوسری وحی کی صورت میں، یہ مکمل اس کی کچھ آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قوم کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور ڈرائیے، لیکن اس سے پہلے کیا کیجئے؟ وربک فکبر، سب سے پہلے آپ خود اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ وثیابک فطہر، سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کیجئے۔ والرجز فہجر، سب سے پہلے اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگی سے، ناپاکیوں سے دور کیجئے۔ ولا تمنن تستکثر، اور لوگوں پر احسان کیجئے تو احسان جتلانے کی کوشش مت کیجئے۔ ولربک فاصبر، اور اگر اس راستے میں مشکلات آئیں تو اللہ کی خاطر صبر کیجئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تبلیغ کی ذمہ داری دی، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنانے کا اللہ نے حکم دیا۔ اپنے اندر یہ صفات، یہ خوبیاں، یہ کوالٹیز، یہ اچھائیاں اور یہ بہترین صفات اپنے اندر پیدا کیجئے، پھر جائیے لوگوں کے سامنے اور دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے۔ اپنی اصلاح کرنا یہ دوسروں کی اصلاح کرنے سے مقدم ہے، فرسٹ پر ہے۔ آپ اپنی اصلاح نہیں کیجئے، دوسروں کو جا کر کے آپ بتائیے، لوگ آپ کو الٹا جواب دیں گے، لوگ آپ کو الٹا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی کسی ایک برائی کے قریب تک نہیں گئے۔ اس کے باوجود اللہ جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دے رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی، سب سے پہلے آپ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کیجئے اور اس کے بعد جا کر کے لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے۔ تو اپنی اصلاح کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ دوسری وجہ کہ ہم اپنی اصلاح کیوں کریں، یہ ٹاپک کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنی تربیت نہیں کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بھئی عالم یہاں سے بتا سکتا ہے، ایک امام وہاں سے خطبہ دے سکتا ہے، امیر جماعت اور جمعیت کی طرف سے اصلاح کی باتیں ہو سکتی ہیں، کوششیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان تمام کوششوں کو، ان تمام باتوں کو جب تک آپ اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے، جب تک آپ خود اپنے آپ کو اچھا نہیں بنائیں گے، کوئی آپ کو اچھا نہیں بنا سکتا۔ اس لیے اگر آپ اپنی تربیت نہیں کریں گے تو کوئی اور دوسرا آپ کی تربیت کیا کریے؟ بھائی والدین کیا کرتے ہیں، ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو بچپن میں کیا کرتے ہیں؟ ہر طریقے سے تربیت کرتے ہیں۔ 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال کا ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ غلطیاں کر رہا ہے اور کوئی شکایت کرتا ہے تو والدین کیا کہتے ہیں؟ ایک تو بڑا ہو گیا ہے، اس کو کیا سمجھائیں، اس کو کیا سمجھانا؟ تو آپ اپنی اصلاح اگر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کون؟ اس لیے آپ اپنی اصلاح کے ذمہ دار ہیں
اور اسی لیے اپنی اصلاح کی فکر ہمیں کرنا چاہیے. یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب یہ ہے کہ اپنی تربیت کرنا یا اپنی اصلاح کرنا دوسروں کی اصلاح کرنے سے زیادہ آسان ہے. بھائی میرے اندر آپ برائی کوئی دیکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ یہ برائی ان کے اندر سے دور ہو جائے, تو آپ صرف بول سکتے ہیں, صرف کہہ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, زبردستی نہیں کر سکتے. لست علیہم بمسیطر, اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا کام صرف بتانا. فذکر انما انت مذکر, آپ نصیحت کیجئے, آپ نصیحت کرنے والے. لست علیہم بمسیطر, آپ داروغہ نہیں ہیں, آپ کو زبردستی نہیں کرنا. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی ہے بھی نہیں. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, لیکن اگر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ارے میں یہ برائی کر رہا ہوں, یہ غلطی کر رہا ہوں, یہ گناہ کر رہا ہوں, میرے اندر یہ برا, جس دن مجھے اس کا احساس ہو گیا اس دن مجھے اپنی اصلاح کرنے کے لیے راستہ مل جائے گا, اور یہ راستہ آسان ہے. دوسرا آپ کو بتا سکتا ہے لیکن اصلاح نہیں کر سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر چچا کے سامنے, ابو طالب کے سامنے کہتے رہے, چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. آخری وقت بھی تھا, آخری وقت تھا, کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. چچا جان زندگی بھر آپ نے میرا ساتھ دیا ہے, سپورٹ کیا, کندھے سے کندھا ملا کر کے چلے, آخری وقت ہے چچا محترم کلمہ پڑھ لیجئے, اللہ کے سامنے میں شفاعت کروں گا, میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا. چچا دنیا سے چلے گئے, حدیث کے الفاظ میں ہوا علی ملت عبد المطلب, انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر رہوں گا, میں آپ کے دین کو قبول نہیں کروں گا. اللہ نے کیا کہا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہیں, آپ جس سے محبت کرتے ہیں, آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, آپ صرف گائیڈ کر سکتے ہیں, راستہ بتا سکتے ہیں, رہنمائی کر سکتے ہیں, لیکن توفیق والی بات کہ یہ بندہ سدھر جائے یہ اللہ کا کام ہے. اور اللہ کب کرتا ہے؟ ابھی شیخ نے کہا نولیہ ما تولا, اللہ کے یہاں اصول ہے, قاعدہ ہے, قانون ہے, سسٹم ہے, اور وہ سسٹم کیا ہے؟ آپ ادھر جانا چاہیں گے اللہ ادھر کا راستہ آسان کرے گا, آپ ادھر جانا چاہیں گے اللہ ادھر کا راستہ آسان کرے گا. آپ کی جیسی نیت ہوگی, آپ کی جیسی کوشش ہوگی, اللہ اسی کے حساب سے آپ کے لیے راستے آسان کرے گا. تو اپنی اصلاح کرنا یہ دوسروں کی اصلاح کرنے سے زیادہ آسان ہے, اسی لیے اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک چوتھا جواب کیا ہے کہ ایک بندہ اگر سدھرتا ہے, دوسرا سدھرتا ہے, میں اپنی اصلاح کروں, آپ اپنی اصلاح کریں. سماج میں بعض دفعہ کیا ہے نا, کوئی گناہ کیوں پیدا ہوتا ہے, کوئی بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں بھی کر رہا ہے, فلاں کو دیکھ کر کے لوگ برائیاں کرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, سماج بگڑ رہا ہے. سماج کسی روبوٹ کا نام نہیں ہے, سماج کسی پرندے کا نام نہیں ہے. سماج کس کو کہتے ہیں؟ گاؤں کس کو کہتے ہیں؟ شہر. کچھ لوگ جہاں ہو اسے سماج کہا جاتا ہے. سوسائٹی ہے, وہ علاقہ ہے, ایریا ہے. کون لوگ رہتے ہیں؟ آپ رہتے ہیں, انسان رہتے ہیں. اب آپ کے اس جلرگی نام کے علاقے میں جو برائیاں ہیں کس نے پیدا کی؟ شاہپور والوں نے, گلبرگہ والوں نے نہیں. آپ کے یہاں جو برائیاں یہ آپ نے پیدا کیا ہے. سدھار کیسے ہوگا؟ آپ اپنی اصلاح کریں. لوگ کیا کہتے ہیں, وہ فلاں بھی کر رہا, فلاں بھی کر رہا, فلاں بھی کر رہا, اس کو نہیں بولتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں, کچرا باہر ڈال دیتے ہیں, کہتے فلاں بھی ڈالتا ہے. ہم پانی باہر پھینک دیتے ہیں, کہتے ہیں فلاں بھی پھینک رہا ہے. ہم غلط کام کو یہ کہہ کر کے ہم کر جاتے ہیں کہ فلاں بھی کر رہا ہے, فلاں بھی کر رہا ہے, فلاں بھی کر رہا ہے. اس کو کیوں نہیں بولتے ہو؟ بھائی اگر میں اپنی اصلاح کر لوں, یہ اپنی اصلاح کر لیں, یہ اپنی اصلاح کر لیں, تو سماج کے اندر بگاڑ بچے گا ہی نہیں. تو اپنی تربیت, اپنی اصلاح کرنا یہ معاشرے کو, سوسائٹی کو, سماج کو ٹھیک کرنے کے برابر ہے. سماج تب تک نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک کہ ہم ٹھیک نہ ہو. ہم ٹھیک ہو جائیں, ہم اپنی اصلاح کر لیں تو سماج بھی ٹھیک ہو جائے گا, سماج بھی سدھر جائے گا. تو یہ 4 جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ہم اپنی اصلاح کیوں کریں. اگلا پوائنٹ کہ دیکھیں پھر بھی اس کے باوجود ہم غافل ہیں, ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے. اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے ہم کو. کھانا کمانا ساری چیزیں ہم کر رہے, اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے. وجہ نمبر 1 علم کی کمی. یا تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے دیکھیں یہ آس پاس میں کتنے کھیڑے میں, گاؤں میں چلے جاؤ, صرف نام کے مسلمان ہیں, باقی کیا کرنا کچھ نہیں معلوم.
اس لیے ان کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، تو اپنی اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی کون سی وحی اتری؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ علم سے، اس کا تعلق علم سے۔ اللہ نے نہ توحید کا ذکر کیا، اللہ نے نہ رسالت کا ذکر کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، نہ سنت کا، نہ کسی اور چیز کا۔ سب سے پہلے اللہ نے علم کے بارے میں بات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو باتیں آنے والی ہیں ان کا جاننا ضروری ہے، ان کا جاننا ضرور۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک جانو گے نہیں تب تک اصلاح نہیں کر پاؤ گے، اور آج لوگ اصلاح اسی لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے یہاں علم کی کمی۔ جیسے جیسے انسان جانتا ہے ویسے ویسے آپ دیکھیں الحمدللہ کتنے ایسے ہیں کہ کسی اور جو ہے کسی اور راستے پر جا رہے تھے، قرآن پڑھا، قرآن کا علم آ گیا، وہ سلف کے منہج پر آ گئے، حدیث کا علم آ گیا، سلف کے منہج پر آ گئے، کسی اور کے پیچھے چل رہے تھے لیکن انہیں قرآن و حدیث کی بات بتائی گئی، سنجیدگی سے غور کیا، پہلے علم کی کمی تھی اور راستے پر تھے، علم آ گیا، قرآن و حدیث کا علم مل گیا تو انہوں نے وہ راستہ چھوڑ کر کے سلف کا منہج اور صحابہ کرام کا منہج اور راستہ اختیار کر لیا۔ علم کی کمی ہوگی، اصلاح میں آپ پیچھے رہیں گے، اور جہاں علم آ جائے گا وہاں آپ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دوسری بات، دنیا سے حد درجہ لگاؤ۔ ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہیں، غافل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں مست ہیں، دنیا میں مست، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، بہت سے لوگ بولتے ہیں نا دیکھا جائے گا۔ اور توحید، ہم تو مسلمان ہیں، ایمان والے، جنت ہماری ہے، جنت ہماری ہے۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودی عیسائیوں کا دعویٰ تھا جنت میں صرف یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا۔ اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ ان کے منہ کی باتیں، آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ، سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اچھا ہر ایک کا نعرہ ہے جنت میں ہم جائیں گے، جنت میں ہم جائیں گے، اور یہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر؟ ہم مسلمان ہیں تو جنت پکی ہے۔ آسان ہے؟ آسان ہے؟ توحید ہونی چاہیے، بھی شیخ نے بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنا آپ کو ہوگا، تب جنت ملے گی۔ آپ نے ظاہراً کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی خوش کر رہے ہیں، ان کو بھی خوش کر رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے دکان میں بیٹھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا آپ دنیا کما رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا مؤذن نے بلا دیا آپ اپنی مرضی کے حساب سے چل رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں جنت آپ کی ہے، آپ کی خام خیالی ہے، آپ کی خام۔ ڈرنا چاہیے، آپ کو ڈرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں دیکھا جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، جنت میں ڈرنا چاہیے، عمل کی فکر ہونی چاہیے۔ صحابہ کے اندر یہی معاملہ تھا، دنیا کو ٹھوکر مار دیا، دنیا کو ٹھوکر مار دی، جنت چاہیے، اللہ کی مرضی چاہیے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو دنیا سے لگاؤ۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا دوسری امتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی کما تداعی الاکلۃ علی قصعتها، جیسے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کم ہوں گے تعداد میں؟ کہا بل انتم کثیر، بہت ہوگی، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ومل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ نمبر ایک، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت میں اتنا مست ہوگا انسان کہ اپنی ہی فکر چھوڑ دے گا، اپنی اصلاح، دنیا بننی چاہیے، دنیا بننی چاہیے، آخرت میں دیکھ لیں گے۔ اور دوسری چیز فرمایا موت کو لوگ ناپسند کریں گے۔ آج مرنا کوئی نہیں چاہتا، مرنا نہیں چاہتے۔ آپ سوچیں آخری بار آپ نے موت کو کب یاد کیا تھا؟ موت کو کب یاد کیا تھا آخری بار آپ کہ مجھے مر جانا؟ کسی جنازے میں شریک ہوئے ہوں گے تو ہو سکتا ہے موت یاد آ گئی۔ موت کو کب یاد کرتے ہیں؟ موت آپ کی خواہشات کی بلڈنگ کو ڈھا دیتی ہے، اس لیے موت کو یاد کیا کریں۔ موت آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے، موت کو یاد کیا کریں۔ اپنی اصلاح کرنا، راستے میں بچاؤں گا بھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کا تعداد میں زیادہ ہوگے لیکن دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ دو وجہ بتایا، ایک دنیا کی محبت اور دوسرے موت کو ناپسند کرنا، موت کو ناپسند کرنا۔ تو ہم اپنی اصلاح اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمیں دنیا رنگین چاہیے جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، یعنی آخرت اس کی فکر ہمیں نہیں ہے، دنیا نظروں کے سامنے، اس لیے دنیا بننی چاہیے۔
تیسری چیز یا تیسری وجہ کہ ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی تربیت سے غافل ہیں، تربیت سے، اپنی اصلاح کرنے سے ہم غافل ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ بچوں کے لیے حرام بھی کما لیتے ہیں۔ حساب کون دے گا؟ آپ دیں گے، بچے نہیں۔ بچوں کے لیے ہم حرام بھی کھا رہے ہیں، بچوں کے لیے ہم لون اٹھا رہے ہیں، حساب کون دے گا؟ مال کے تعلق سے 2 سوال ہونا ہے، 2 سوال، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا کہاں سے، لایا کہاں سے، اور لگایا کہاں پر۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کماتے حلال ہیں لیکن لگاتے حرام جگہ پر ہیں، لگاتے حرام جگہ پر ہیں۔ کمایا حلال ہے، اس سے ریچارج کیا موبائل کا، اور اس موبائل میں ریچارج کرنے کے بعد جو ڈیٹا آیا 1.5 GB 2 GB پر ڈے، کیا کرتے ہیں؟ مووی دیکھ رہے ہیں۔ کمایا حلال ہے، لگایا حرام جگہ پر ہے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، غلط طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ریلز اسکرولنگ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، کوئی فکر نہیں، اپنی اصلاح سے غافل ہیں، اپنی اصلاح سے۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں نے دوسری وجہ بیان کی، دنیا سے محبت۔ تیسری وجہ اپنی اصلاح سے غافل۔ کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو بچوں کے لیے پوری طریقے سے لگا دیتا ہے۔ فکر ہونا اچھی بات ہے، لیکن فکر کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے بھی چاہو کما لو۔ آپ نے فرمایا انسان دنیا پر مال 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 کرتا ہے، لیکن اس کا اپنا مال 3 طرح کا اس کا اپنا ہے۔ ما اکل فافنا، کھا لیا، کھا کر ختم کر دیا، یہ اس کا اپنا ہے۔ وما لبس فابلا، پہن لیا، پہن کر پرانا کر دیا، اس کا اپنا ہے۔ وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، کہ اس کے علاوہ جو مال ہے، تیسرے طرح کا مال، انسان اس کو دنیا میں چھوڑ کر کے چلا جائے گا، اس کے اپنے رشتہ دار اس کے مال پر عیش کریں گے، اور حساب کون دے گا؟ یہ جو کما کر کے گیا اور جو چھوڑ کر کے گیا۔ فکر نہیں ہم کو فکر کتنے ایسے ہیں کہ بال بچوں کے لیے صدقہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، بال بچوں کے لیے اتنا جمع کر لیا ہے پھر بھی کہ بال بچے کہیں ایسا نہ کم ہو جائے، اور ادھر صدقہ نہیں کر پا رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس بہت مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ صدقہ کر دوں، اللہ کے راستے میں دے دوں، میری ایک بیٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پورا مال میں صدقہ کروں، کچھ کم کروں۔ کہا 2/3، کہا نہیں اور کم، کہا آدھا، کہا نہیں اور کم، کہا 1/3، کہا ٹھیک ہے 1/3 کر سکتے ہو، لیکن والثلث کثیر، 1/3 بھی زیادہ۔ پھر آپ نے ایک اصول کیا، انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، اولاد کو مالدار چھوڑ کر جانا غلط نہیں ہے، لیکن اولاد کے لیے حرام مال چھوڑ کر کے جانا یہ غلط ہے، کہ آپ بھی غلط، آپ نے غلط کمایا ہے اور اس بچے کی پرورش آپ حرام مال سے کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث یاد کیجئے، آپ کا بچہ دعا کرے گا ابو کو معاف کر دے، امی کو معاف کر دے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حرام کھایا ہے، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، اس کی زندگی کی تربیت جو ہوئی ہے وہ حرام مال کے ذریعے ہوئی ہے۔ تو ہم اپنی اصلاح جب نہیں کریں گے نا تو اس کا اثر آپ کے اولاد تک، بلکہ کئی نسلوں تک اس کا سلسلہ جائے گا۔ وہ نسلیں آپ کے لیے دعا کریں گی لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ انہوں نے حرام کھایا، آپ نے ان کو حرام کھلایا۔ اگلی بات کہ آج ہمارے یہاں ایک وجہ کیا ہے اپنی اصلاح نہ کرنے کی، ہم کیا کہتے ہیں آج نہیں کل سے، آج نہیں کل سے۔ کچھ لوگ تو رکھتے ہیں جمعہ سے، کسی کو نماز پڑھنے چلو کیا بولتا ہے جمعہ سے۔ کچھ خاص ہے جمعہ میں؟ جمعہ میں کچھ خاص ہے؟ کچھ لوگ رمضان کا ٹارگٹ بناتے ہیں، رمضان میں اچھے ہو جائیں گے، لکھوا کر لائے ہو اتخذتم عند اللہ عہدا، لکھوا کر لائے ہو بچو گے رمضان تک، اگلے جمعہ تک زندگی سلامت رہے گی۔ کتنے لوگوں کا نعرہ دیکھا جائے گا آج نہیں کل سے، ابھی تو موج کر لو، مستیاں کر لو، یہ کر لو، اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پینٹ ٹخنے سے نیچے نہیں جانا چاہیے، اصلاح نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ نیچے رکھنے والے جانے، لیکن کوئی ناچنے گانے والا اگر اس کو اوپر کر لے تو سارے لوگوں کا اوپر آ جاتے۔ شیخ ظفر الحسن مدنی
حفظہ اللہ نے کسی مجلس میں کسی اجلاس میں یہ جملہ کہا کہ علماء بول بول کر تھک گئے کہ اپنے پیجامے پینٹ جنس ٹخنے سے اوپر رکھو. کچھ لوگوں کے سوا اکثر لوگوں نے انکار کر دیا, لیکن ناچنے گانے مجرا کرنے والے نے اوپر کر لیا, سارے لوگوں کے اوپر آ گئے. اور اب تو ایسا مسئلہ ہو گیا عورتوں کے بھی اوپر آ گئے. عورتوں کا ایک ڈریس چلا جسے پینٹ بولتے, وہ ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے. نماز پڑھنے اس حالت میں نماز قبول نہیں ہوگی. اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے, آپ اپنی اصلاح کیجیے, اپنے گھر والوں کی اصلاح. آپ کے گھروں میں خواتین یہاں موجود ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, گھروں کا جائزہ لیجیے. ایسے ایسے کپڑے کی نماز پڑھنے اس حالت میں نماز قبول نہیں ہوگی. علماء نے لکھا ہے عورت نماز پڑھے تو اس کا پنجہ پیر کا اوپر کا حصہ نظر بھی نہیں آنا چاہیے, نماز کی حالت ہے. اور یہاں ٹخنے سے اوپر عورتوں کا بھی پہنچ گیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ کسی ناچنے گانے والے نے پہن لیا تھا, کسی فلم میں, کسی ڈرامے میں, کسی سیریل میں, کسی ویب سیریز میں. تو آج نہیں کل سے والا ٹرینڈ ہے, آج کر لو. ابھی تو یہ فیشن, یہ ٹرینڈ, یہ آ گیا, یہ آ گیا, کر لو آج. جمعہ سے سدھر جائیں گے, رمضان سے سدھر جائیں. ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں میں آپ, دنیا کی چھوٹی سی کہانی. ایک بندہ رات کو سوتا ہے یہ وعدہ کر کے سأتوب غداً, کل توبہ کر لوں گا. فنام, رات کو سوتا ہے, ولم یستیقظ, لیکن اٹھ نہیں پاتا, مر جاتا ہے. وہ مر جاتا ہے. اصلاح کب کرے گا وہ اپنی اصلاح کب کرے گا؟ اس لیے آج نہیں کل سے والا یہ جو ٹرینڈ ہم نے اختیار کر رکھا ہے, آج نہیں کل, پرسوں, نرسوں, جمعہ, رمضان, یہ وہ, چھوڑے اس کو. ابھی آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے, اصلاح کیجیے, آپ ٹھیک کیجیے اس برائی کو. آپ کو پتا چل گیا یہ طریقہ غلط ہے, اپنی اصلاح کیجیے. بجائے اس کے کہ ہمارے ابا منع کریں گے, ہماری امی چلائیں گی, ہمارے یہ ہوگا, ہمارے وہ ہوگا, ان ساری باتوں کو آپ ایک طرف رکھیں. آپ کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل آ گئے, اپنی اصلاح کیجیے, اور آج سے کیجیے, ابھی سے کیجیے, کل نہیں, پرسوں نہیں, جمعہ نہیں, رمضان نہیں. اگلی بات کریں گے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. اپنی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, محاسبہ. اپنی زندگی کا حساب کتاب لگاؤ کہ آپ نے کیا کیا, اب تک کیا کیا ہے. اپنے دل سے پوچھو کیا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کام جس کی وجہ سے آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کو مشکل سے نکال دے. کوئی ایسا کام. وہ غار والے تینوں غار میں پھنسے, کیا حوالہ دیا انہوں نے؟ اپنے اپنے نیک عمل جو صرف اللہ کے لیے کیا تھا. کیا ہمارے پاس کوئی ایسا نیک عمل ہے کہ ہم اس عمل کو اللہ کے یہاں واسطہ بنا کر کے مشکل سے نجات حاصل کر لیں؟ اپنا محاسبہ کریں, روزانہ دکان کا, مکان کا, اس کا حساب کرتے ہیں. اپنی زندگی کا حساب لگائیں. کیا آج تک میں نے ایسی نیکیاں کی ہیں جن نیکیوں کی بنیاد پر میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کیا اللہ کے یہاں اللہ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں؟ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اور یہی آیت آپ کو بتاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو دیکھے کہ گھر والے کیا کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس انسان نے کل کے لیے کیا کیا, آپ کل کے لیے کیا کر رہے ہیں, آنے والی زندگی کے لیے آپ اپنے آپ کو کتنا ٹھیک کر رہے ہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ, ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے. یہ پہلی بات. دوسری بات, گناہوں سے توبہ. گناہوں سے توبہ. ہم آج کل توبہ بھی نہیں کرتے. گناہ روز ہوتے ہیں, توبہ کبھی کبھی ہوتا ہے. روز گناہ کر رہے ہیں, توبہ کبھی کبھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہی نہیں, استغفار کر لیتے, استغفر اللہ استغفر اللہ, لیکن کبھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا قبول ہے, یہ گناہ کیا قبول ہے, لیکن تو ہی معاف کرنے والا, اللہ معاف کر دے. کبھی اس طرح سے رکھا اللہ کے سامنے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, ایک چھوٹی سی بات, ایک چھوٹی, اللہ کی جانب سے وحی آنے سے پہلے قوم والوں کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے, وہ علاقہ چھوڑ دیا. اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا, مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. مچھلی کے پیٹ میں جب پہنچے, یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. کیا دعا کیا؟ لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا میں 3 باتیں ہیں. اس دعا میں 3 باتیں. نمبر 1 لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. کیا یہ توحید. نمبر 2 سبحانک تیری ذات پاک ہے. کیا یہ اللہ کی تسبیح. نمبر 3 انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ اے اللہ سبحانک تیری ذات پاک ہے، تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر کے کوئی غلط کام نہیں کیا. انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں نے گناہ کیا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ دعا کرنے کا ایک طریقہ کیا، اصول کیا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں. یونس علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی، لا الہ الا انت سبحانک، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کو اس دعا میں اپنے گناہ کا اقرار کرنا چاہیے. اسی لیے صبح شام کے اذکار میں بہترین دعا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سید الاستغفار. سید الاستغفار. اس دعا میں کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، تیرے وعدے ایگریمنٹ عہد و پیمان پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں. اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں نے جو بھی خطائیں کی ہیں ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی، اے اللہ تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں. اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے روزانہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے توبہ بھی کریں، معافی بھی مانگے. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھے. اے اللہ میں گنہگار ہوں، معاف کرنے والی ذات تیری ہے، اے اللہ ہم پر رحم فرما. آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اور اگر تو نے معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہمیں بھی اللہ کے سامنے اپنی اصلاح کرنے کے لیے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھا بنا دے اور تاکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں توفیق مل جائے. ایسے ہی ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کوشش اور محنت کرنا. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کہا کہ ہم بات سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اتنے سارے لوگ ہیں یہاں، باتیں سب سن رہے ہیں، عمل کتنے لوگ کریں گے؟ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. کسی کو توفیق مل گئی. باتیں ہم سن رہے، جمعہ بھی سن رہے، درس بھی سن رہے، پروگرام بھی سن رہے، کانفرنسیں بھی سن رہے ہیں، لیکن ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز. کامیابی اسی میں. اتنے سارے لوگوں کا آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے. یہ بظاہر ہاں ٹھیک ہے کامیابی ہے، اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے، اچھا پروگرام ہو گیا الحمدللہ، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ اس پروگرام سے کوئی ایک بندہ بھی فائدہ اٹھا لے. اچھا اسی میں ایک اور بات، اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں ایسی مجلسوں میں آنا بھی چاہیے. کتنے ایسے ہیں جو ابھی نہیں حاضر ہیں، آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، آس پاس رہتے ہیں، نہیں حاضر ہیں. کیوں؟ یہاں آئیں گے فائدہ ہو سکتا ہے. کب کس عالم کی، کس خطیب کی بات دل پر لگ جائے اور اس بندے کی زندگی پلٹ جائے، اس کی کایا پلٹ جائے، ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے. اچھا ہمارے ہاں لوگ عالم دیکھ کر فیصلہ ہے یہ اس عالم کی بات میں اثر نہیں، یہ عالم تھے چلے بس بولا ٹھیک ہے. عالم کی بات ٹھیک ہے اثردار ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، لیکن توفیق ملنا نا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے کل ماننے والے کتنے تھے؟ کتنے لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے؟ صرف 21 لوگ، صرف 21. نوح علیہ السلام پر ایمان 950 سال تبلیغ کیا، کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 سے 85 لوگ. 950 سال. 950 بھی ہو گئے ہوتے تو ایک تسلی کی بات تھی ہمارے حساب سے. 950 سال، 9.5 سال نہیں، 950 سال.
950 لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے, صرف 80 سے 85 لوگ. ان کی باتوں میں اثر نہیں تھا؟ اثر تھا. انہوں نے ہر جگہ قوم کو ڈرایا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اللہ کے سامنے کہا, اللہ میں نے اس قوم کو مجمع میں بھی, پبلک میں بھی, تنہائی میں بھی, اکیلے میں بھی, گھر میں بھی, گھر کے باہر بھی, ہر طریقے سے میں نے ڈرا لیا. لیکن اے اللہ, جب میں انہیں دعوت دیتا تھا یہ قوم کپڑے اپنے کانوں میں ٹھونس لیا کرتی تھی تاکہ میری باتیں ان تک نہ پہنچے. ہم اور آپ بھی آج یہاں موجود ہیں, سن لیا, مزہ آ گیا, کسی کی تقریر سن لی, ارے بڑا اچھا بولے, اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے پروگرام میں حاضری بھی ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں. کتنے الحمدللہ پروگراموں کا فائدہ ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ نماز پر بولا جائے نماز ٹھیک کر لیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ داڑھی پر بولا جائے داڑھی رکھ لیا کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کہی جاتی ہے سنت پر عمل کرنا شروع کر دیتے. کتنے ایسے لوگ نماز میں کسی اور مسئلے میں کوتاہی ہے سن کر کے اپنی اصلاح کر لیتے. لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ جب آپ آئیں گے. آپ نہیں آئیں گے تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا. اس لیے ایسے پروگراموں میں جو ہوا کرتے ہیں گائے بگائے شرکت کرنا بہت ضروری ہے. اور اس اعتبار سے مسجد کے ذمہ داران یا جس علاقے میں بھی پروگرام ہوتا ہے وہاں کے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ کم سے کم لوگوں کی اصلاح کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. اگلی بات یہ ہے سچی دعا کا التزام ہونا چاہیے. ہم اپنی اصلاح کریں لیکن اصلاح کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ دعا کرنا, اللہ سے دعا مانگنا. اے اللہ میں بہت برا ہوں مجھے ٹھیک کر دے. اے اللہ میں گنہگار ہوں مجھے گناہوں سے دور کر دے. اے اللہ میں برائیوں میں ہوں, اے اللہ مجھے برائیوں سے نکال. اللہ سے دعا کرنا, سچی دعا کا التزام کرنا. کیا آیت ہے سورۃ الفرقان کی آخری آیت؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے. سن لیا آپ نے؟ بات چھوٹی سی لگ رہی ہے نا, لیکن بات بہت بڑی ہے, بہت بڑی بات ہے. آپ دعا کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ آپ کی پرواہ کرتا ہے, آپ کا کیئر کرتا ہے, آپ کا خیال رکھتا ہے. آپ دعا کرنا چھوڑ دیں اللہ آپ کی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ سے پوچھو آخری بار ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے کب دعا کیا تھا؟ اپنے آپ سے پوچھو آخری بار اللہ سے آپ نے پورے یقین ایمان اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ سے کب دعا کیا تھا؟ اپنے لیے تو کرو, دوسروں کے. آج ہمارے یہاں میں کئی جگہوں پر یہ بات بولتا ہوں, آج ہمارے یہاں ٹرینڈ چل رہا ہے دعا میں یاد رکھنا. بولتے ہیں ابھی میں یہاں سے جاؤں گا شفیع صاحب بھی بولیں گے دعا میں یاد رکھنا. کتنے لوگ دعا میں یاد رکھتے ہیں؟ اپنے لیے دعا نہیں کرتے, دوسروں کے لیے کیسے کریں گے؟ آپ سوچو آپ سے 10 لوگوں نے کہا ہوگا, کس کا نام لے کر کے آپ نے دعا کیا؟ صرف چل رہا ہے ٹرینڈ, دعا میں یاد رکھنا, دعا میں یاد رکھنا. نہ وہ یہاں سے بولتا ہے بولنے والا اور نہ سننے والا یہاں سے بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے. سفر پر جا رہے ہو دعا کرنا, عمرے پر جا رہے ہو دعا کرنا, حج کو جا رہے ہو دعا کرنا. کون کرتا ہے؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ کوئی کر رہا ہے بہت اچھی بات الحمدللہ. بندہ اپنے لیے دعا نہیں کر رہا تمہارے لیے کرے گا؟ اپنے لیے کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی اس کو, اور تمہارے لیے کرے گا تو تمہارا فائدہ ہو جائے گا. اپنے لیے نہیں کر رہا. اور ہم سفر میں جاتے ہیں تو کسی کو کیا بولتے ہیں؟ سفر کر رہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, دعا کرنا. کتنے لوگ کرتے ہیں سفر میں؟ سارے لوگ گھر سے ڈرامے ڈاؤن لوڈ لے کر کے جاتے ہیں, ویب سیریز دیکھیں گے مست میں. سفر میں نیٹ ورک نہیں آتا, ڈاؤن لوڈ پہلے سے رہے گا, اچھے سے دیکھیں گے HD کوالٹی 1080 والی 4K. اس کے لیے حرام پیسہ بھی لگا رہا. شروع میں نے کہا حرام پیسہ لگا رہا اس کے لیے. یہ افسوس کی بات, ماتم کیجیے اپنی عقل پر, روئیے اپنے آپ پر, افسوس کیجیے, ندامت اور پشیمانی میں مبتلا ہوئیے کہ ہم زبانی جمع خرچ کرتے ہیں, یہ کرو وہ کرو یہ کرو ایسا کرو. لیکن اپنی اصلاح کرنے کے لیے بہت ضروری چیز کہ سچی دعا کا انتظام کرنا, اللہ سے دعا مانگنا, اللہ سے دعا مانگنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے اللہم اصلح لی شأنی کلہ, اے اللہ میرے تمام معاملات کو ٹھیک کر دے.
ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہتے تھے اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ آپ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ اتنے بڑے پیغمبر نبی رسول، آپ کو کیا خوف کہ آپ دین سے پلٹ جائیں گے؟ آپ یہ دعا کرتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان القلب بین اصبع الرحمن، انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، اور اللہ جیسے چاہتا انسان کے دل کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر۔ آپ کا انتقال کس حالت میں ہو رہا ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤ ایک صحابی کوئی نیک عمل نہیں کیا، ایک وقت کی نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، لیکن جنت میں چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر اسیری بنو عبد الاشعر قبیلے سے تعلق تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کے سردار تھے، سمجھایا، پورے قبیلے والے مسلمان ہو گئے، اس بندے کو چھوڑ دو، یہ ان کو چھوڑ کر کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ہجرت کا پہلا سال گیا، ہجرت کا دوسرا سال گیا، ہجرت کا تیسرا سال آیا، شوال کا مہینہ آیا، جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد والے دن انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنگ احد میں شامل ہوئے اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوش نصیب انسان ہے، ایمان لے آیا، ایک وقت کی بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل گیا، اللہ کی جنت میں۔ کس بنیاد پر؟ اللہ سے تعلق ہمارا کیسا ہے، اللہ سے کنیکشن رابطہ ہمارا کیسا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اور اللہ سے کنیکشن اور رابطے کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ دعا کرنا ہے، دعا کرنا۔ اللہ نے دعا کو یہ کہا کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ تکبر کرتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی گویا کہ اگر آپ دعا نہ کریں تو ایسے آپ بنے جیسے آپ کو دعا کی ضرورت ہی نہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہ کرے، نہ مانگے، اللہ اس پہ غصہ ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم دعا کا اگر اہتمام کرتے ہیں نا تو اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارا خیال کرتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، ہمارا پروٹیکشن کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، اور اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یہ اپنی اصلاح ہم کیسے کریں، چند طریقے میں نے بتائے۔ آخر کی چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اگر آپ اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا پائے گا۔ اگر میں نماز نہ پڑھوں اور میں یہ کہوں بھائی چلو نماز پڑھو، آپ کیا بولیں گے؟ الٹا جواب دے، خود نماز نہیں پڑھتا مجھے بول رہا۔ آپ اپنے بچے سے کہو جھوٹ مت بولو، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہو تو آپ کا بچہ ہے گرچہ آپ کے سامنے نہ بولے لیکن سوچے گا ارے یہ کیسا آدمی ہے، میرے سامنے جھوٹ بولتا اور مجھے جھوٹ نہ بولنے کی تلقین اور نصیحت کرتا۔ تو اگر آپ اپنی اصلاح کر رہے ہیں نا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی باتوں میں وزن آئے گا، کوئی آپ کی شخصیت پر سوال نہیں کھڑا کر پائے گا کہ اس بندے کے اندر خراب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو شروع میں آیت آپ کے سامنے کہی کہ نبی کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دیتے ہوئے اللہ نے یہ کہا آپ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کیجئے، اور یہ خوبیاں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تو آپ کے قریب لوگ ایسے آئے کہ صرف 22 سال میں آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ اس زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عظیم اور کامیاب انسان کسی نے نہیں دیکھا، صرف 22 سال۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہیں، آپ کے اندر خوبیاں ہیں، آپ کے اندر اچھی کوالٹیز ہیں، اسی لیے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ کے بولنے کا انداز درست نہ ہوتا، سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا۔ تو آپ اپنی اصلاح جب کرتے ہیں آپ کی شخصیت میں وزن آتا ہے،
آپ کی باتوں میں وزن آتا ہے، آپ کا معیار ہائی اور جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے، اونچا ہو جاتا ہے، آپ کا لیول عام لوگوں سے ہٹ کر کے ایک اونچائی تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر آپ کی بات لوگوں میں معتبر ہوتی ہے کہ ہاں یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، اور یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کی بات ماننے کے لائق ہے۔